محرم الحرام کے دن بڑے اہم تھے. آپ کو اندازہ ہے کہ جو پاکستان دشمن طاقتیں ہیں، اسلام دشمن طاقتیں ہیں، انہوں نے سازش کی ہوئی تھی کہ وہ خدا نہ خاصہ پاکستان کو یا پاکستان کے شہریوں کو، ملتان کو یا دوسرے شہروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے. تو وہ اللہ کا شکر ہے کہ امن امان سے سارے دن بڑی اچھی طرح سے گزر گئے، جس میں سارے ڈپارٹمنٹس نے، ایڈمنسٹریشن نے، پولیس نے، ریسکیو 1122 نے، میونسپل کارپوریشن نے بدرجہ اولا کوشش کی اور بڑے احسن طریقے سے فیسیلیٹیٹ کر کے سارے دن گزارے. ہماری ٹوٹل 1533 مجالس تھیں اور 485 جلوس تھے جو یکم محرم سے لے کے 10 محرم الحرام تک تھے. تو ہم لوگوں نے سارے مجالس اور جلوس کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے وہاں پہ ہم نے گورنمنٹ آف پنجاب کی انسٹرکشنز کے مطابق ہیلتھ کے کیمپس لگائے. ہمارے جو کلینک آن ویلز سی ایم صاحبہ کا انیشیٹو تھا وہ بھی ہم لوگوں نے ان کی بھی اسٹریٹجیکلی ڈپلائمنٹ کی. پھر گورنمنٹ آف پنجاب کی ڈائریکشن تھی کہ اس دفعہ ہم نے سبیلز لگانا ہے، تو بڑے آرگنائز طریقے سے ہم نے سبیلیں بھی لگائی گورنمنٹ آف پنجاب کے انسٹرکشنز کے مطابق. ہماری 1122 کی ٹیموں نے بڑا اچھا رول پلے کیا، فرسٹ ایڈ دیا، جو ریفر کرنے والے پیشنٹس تھے ان کو کیا. ہمارے ڈاکٹروں نے تقریباً 50 کے قریب ہم نے میڈیکل کیمپس لگائے تھے مختلف جگہوں پہ جو جلوس اور مجالس کو کور کر رہے تھے. پھر ہمارا کارپوریشن کا سٹاف 24 گھنٹے فیلڈ میں رہا، کام کرتا رہا. ہمارے سالڈ ویسٹ کے کوئی 4000 کے قریب ملازم ہیں، وہ روٹین میں بھی صفائی کرتے ہیں. ان ایام میں انہوں نے خصوصی طور پہ اپنا کردار ادا کیا. موسم چونکہ بارش والا تھا تو ہماری واسا کی ٹیمیں بھی بہت زیادہ ایکٹیو رہیں. ہم لوگوں نے اپنے جو لو لائنگ ایریا سے نشیبی علاقے تھے وہاں پہ ہم لوگوں نے اپنی ڈی واٹرنگ مشین، سکر مشینوں کو ڈپلائی کیا رکھا تاکہ ہمارے جو یہ لوگ عبادت کرنے والے ہیں ان میں کوئی دقت تکلیف یا خلل واقع نہ ہو. تو میں شکریہ ادا کروں گا جو ہمارے امن کمیٹی کے جتنے بھی ممبران یہاں پہ موجود ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں. ان سارے لوگوں نے بڑا مثبت کردار ادا کیا ملتان شہر کے امن کو قائم رکھنے کے لیے. ان کی وجہ سے ہی ملتان میں باقی جگہوں پہ بھی ایک امن و امان کی فضا قائم رہی. میں اپریشیٹ کروں گا ہمارے میڈیا کے ساتھیوں کا بھی کہ آپ لوگ بھی کہیں پہ کوئی چھوٹا موٹا ایشو ہوتا تھا تو آپ ہمیں فوراً بتاتے تھے، تو اس کو ہم امیجیٹلی ایڈریس کر لیتے تھے. اس وجہ سے ساری کی ساری چیزیں بڑی اچھی طرح سے گزر گئیں. میں اسی موقع پہ سارے لوگوں کا بہت شکریہ ادا کروں گا اور اپنی ٹیم کو بھی اپریشیٹ کروں گا کہ جن لوگوں نے بڑی محنت سے، کوشش سے، کاوش سے کام کیا. اس میں خصوصی طور پہ جو ہماری پنجاب پولیس کے فرنٹ لائن ورکر تھے، اتنے گرمی کے موسم میں جہاں پہ فیل لائک 50 درجہ حرارت سے زیادہ آ رہا تھا، تو انہوں نے، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ صبح 6 بجے ان کی ڈیوٹی لگتی تھی اور وہ رات دیر تک، جب تک آخری مجلس ختم نہیں ہوتی تھی، وہ ڈیوٹی پہ کھڑے رہتے تھے اس گرمی کے موسم میں بھی. تو میں ان سارے لوگوں کو، پنجاب پولیس کے، پاکستان آرمی کے، رینجرز کے، ہمارے سارے ڈپارٹمنٹس کے، ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں. انشاءاللہ اسی طرح سے ہم اپنے ملتان کے شہریوں کو پورا سال ان کی خدمت کرتے رہیں گے. میری ساری کی ساری ٹیم کمٹمنٹ کے ساتھ، ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کرتی رہے گی. میں سپیو صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بھی اپنے سوالات کو کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تمام شہر کے جو تنظیمیں ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یکم محرم سے لے کے آج تک انہوں نے انتہائی لیول کا ہمارے ساتھ تعاون کیا. پولیس کے 5500 لوگوں نے وہاں پہ ڈیوٹی دی. اسی طرح انٹیلیجنس ایجنسی کا ہمیں پورا سپورٹ رہی. ہم نے اس دوران انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن 1000 سے زائد کیے. ایسے سبرب ایریا جہاں پہ دہشت گردوں کا آنا جانا ہو سکتا تھا یا کرایہ داری پہ لوگ رہ رہے تھے، جہاں ایسے لوگ جو کرائمز میں ملوث تھے، ہمیں خطرہ تھا کہ دہشت گرد وہاں پہ آگے رک سکتے ہیں، وہاں پہ پولیسی کارروائی جاری رہی. انجمن تاجران نے ہمارے ساتھ بہت زیادہ تعاون کیا. جس روٹ سے جلوس گزرتے تھے وہ روٹ 2 گھنٹے پہلے بند ہو جاتا تھا. اس کی حفاظت بھی انہوں نے اپنے ذمہ لی ہوئی تھی. جو دکان بند ہوتی تھی، تاجر اس دکان کے سامنے کھڑا ہوتا تھا کہ دکان کے اندر کوئی چیز ایسی نہ چھپا دی جائے. تو میں ان کا تہہ دل سے مشکور ہوں. اس طرح علماء کرام، حنیف جرندی صاحب، اسی طرح شیعہ کمیونٹی کے لیڈر جو ملتان کے ہیں، انہوں نے نہ صرف ملتان میں امن قائم کرنے میں اپنا کردار ادا کیا بلکہ پورے پاکستان میں ان کا نام جانا جاتا ہے. جدھر کوئی مسئلہ بنتا ہے تو ملتان کے علماء کرام کی حکومت خدمات دیتی ہے. ہم علماء کرام کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور یقین ہے ہمارا پکا کہ ان کی وجہ سے جو ہم آہنگی ہے، جو برداشت ہے، انٹرسیکٹ ڈائلاگ ہے، وہ ان کی وجہ سے ہی کامیاب ہے. کوئی ایسی شر پسندی ہوئی نہیں ہے جس کو ہم ذکر کر سکیں. اتنا سموتھلی گیا ہے محرم کے تمام پروگرامز. اس میں صرف اور صرف ڈیوٹی ہے ہماری کوآرڈینیشن کی، علماء کے ساتھ کوآرڈینیشن، ڈسٹرکٹ انتظامیہ کے ساتھ کوآرڈینیشن، تاجر کمیونٹی کے ساتھ کوآرڈینیشن.
اسی طرح جو لائسنس داران ہیں ان کے ساتھ جو شیعہ کمیونٹی کے ایلڈرز ہیں، اور میں اہل ملتان کو شورٹی دیتا ہوں جس طرح سے ہم نے محرم کو پرامن طریقے سے کیا ہے اسی طرح کرائم کنٹرول بھی کریں گے۔ دوسرے جو لا اینڈ آرڈر کے ایشوز آئیں گے انشاءاللہ مایوسی نہیں ہوگی، آپ کو ایسا ملتان ڈیولپ کرنے کے لیے ہم کوشاں ہیں جس میں ہر شہری اپنے حقوق کے ساتھ فخر کے ساتھ بغیر ڈر خوف کے ساتھ اپنا جو ہے کاروباری زندگی سارے انجام دے۔ میں آخر میں دوبارہ سے تاجک کمیونٹی کا علماء کرام کا مشکور ہوں جنہوں نے اس محرم کو پرامن گزارنے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا۔ شکریہ۔ ہم ایک دفعہ ہم ایک شیعہ عالم ہے وہ اپنی ترجمانی کر لیں گے پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عزاداری امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں وہ کہ میں ترجمانی کر رہا ہوں، لیکن مجھ سے بڑے متحرک جو ہمارے احباب ہیں جنہیں سخاوت صاحب، ملک شاہد چاون صاحب، ملک اظہر کھوکر صاحب، میرے بھائی بکھارت قریشی صاحب، یہ عزاداری کے جتنے جلوس اور جتنے مجالس کا والیوم ہے اس اہتمام کو سنبھالنے کے لیے جو ہماری ٹیم تھی، یہ تمام پانچوں سبان پیش تھے، ان کی کاوشیں، ان کی محبتیں، ان کی صبر و وہ محنت جو ڈی سی صاحب اور کمشنر صاحب کی بلا شبہ ایک پروفیشنل ذمہ داری تھی ان کے ساتھ ساتھ رہے ہیں۔ ہم ان کی اس پروفیشنل ذمہ داری کے علاوہ بھی انہوں نے بڑی دل جمی سے اور بڑی نیک نیتی سے جو کام کیا ہے ہم اس کی شکر گزار بھی ہیں، اور زدران کی یہ نمائندگان کے بھی ہم شکر گزار ہیں۔ ساتھ کے ساتھ میں اپنے آئے ہوئے اہل سنت برادران کے وہ نمائندگان چہرے، وہ علماء کرام، ان کے بھی شکر گزار ہیں۔ حقیقی طور پہ ہم عزاداری کی وہ جلوس جو جن گلیوں میں لے گئے ہیں وہ سنی سماج ہے، اس سنی سماج کی محبت، پیار اور اس کا احترام ہمارے ساتھ ایک رہتا ہے، لیکن اس کو پروان چڑھانے کے لیے جن چہروں نے، جن ذہنوں نے کام کیا ہے، وہ قاری حنیف جلندری صاحب، فاروق خان سعیدی صاحب کی صورت میں، وہ قبلہ مولانا عبدالحق مجاہد صاحب کی صورت میں، اور اسی طرح تمام محکمے ہماری اس عزاداری کی پروسیس میں ہمارے شامل حال رہے ہیں، ہماری مددگاری کی ہے۔ ہم ایک ایک ادارے کے شکر گزار ہیں، وہ خاکروغ سے لے کر سالٹ ویسٹ کے چیف ہو، وہ میپکو کے چیف سے لے کر ان کے وہ جلوس میں ساتھ لے کر ایک بانس لے کر ہماری تاروں کو آراستہ کرتے رہے ہیں، رات کو دن کو ہمارے پیچھے 10 دن سے بہت سارے جلوس تھے ہمارے عزاداروں کی مددگاری کے لیے۔ سالٹ ویسٹ، سیوریج والے، واسا کے سبان اور پولیس کے سبان بلا شبہ سب سے زیادہ ہماری حفاظت کے لیے ایک بیرونی خطرات کا اندیشہ تھا، اس سلسلے میں انہوں نے شب و روز محنت کی ہے، اور ہم خود پوچھتے رہے ہیں پولیس کے اہلکاروں کو جو 24 گھنٹے میں وہ خدمات عطا کرتے رہے ہیں، کیونکہ جلوسوں کے والیوم اتنا زیادہ تھا۔ ہم ڈی سی صاحب ملتان، سی پی او صاحب ملتان اور میرے سنی سماج کے تمام علماء کرام کے شکر گزار ہیں، اور میں اپنے سماج کا اور آپ کے میڈیا بھائیوں کا شکر گزار ہوں۔ صرف میری طرف سے نہیں، میرے یہ تمام عزاداران جو فعال رہے ہیں اس عزاداری کے معاملات میں، ان سب کی طرف سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد۔ محرم الحرام 1447 ہجری اس لحاظ سے بہت ہی اہمیت رکھتا تھا اور رکھتا ہے کہ ماضی قریب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے پاکستان کو فتح مبین سے نوازا۔ معرکہ حق میں ہندوستان کی جارحیت جو تھی اس کا ہماری افواج نے، ہماری فضائیہ نے اور اسی طرح ہمارے نیوی نے اور پوری قوم نے متحد ہو کر جو جواب دشمن کو دیا تھا، دشمن کی یہ کوشش اور سازش تھی اور اب بھی ہے کہ ہم پاکستان کو غیر مستحکم کریں اور اپنی شکست اور ذلت کا بدلہ لیں۔ اس لیے یہ عین امکان تھا کہ وہ ماہ محرم میں، عاشورہ میں سازش کے ذریعے اس کے امن کو برباد کریں، لیکن الحمدللہ ہمارے تمام افسران، انتظامیہ، حکومت اور خاص طور پر علماء کرام، تاجر اور تمام شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے حضرات نے ان سازشوں کو ناکام بنایا، اور الحمدللہ عاشورہ محرم پرامن طور پر پائے تکمیل کو پہنچا۔ ہم اس موقع پر جہاں حکومت پاکستان کو، حکومت پنجاب کو، وہاں بالخصوص ملتان ڈویژن کی انتظامیہ، کمشنر صاحب کو اور اس طرح آر ٹی او صاحب اور ان کے تمام رفقا کو، اور ہمارے ضلع ملتان کے ڈی سی صاحب اور سی پی او صاحب اور ان کے تمام رفقا اور تمام متعلقہ محکمے اور ادارے، ان سب کو ہم اس پرامن عاشورے کی تکمیل پر
شکریہ ادا کرتے ہیں، خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ دوسرا نے فرمایا کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اس میں جہاں ان حضرات کا کردار ہے وہاں ہماری امن کمیٹی کا بھی بھرپور کردار ہے۔ انہوں نے دن رات اس میں محنت کی ہے، وہ شانہ بشانہ رہے ہیں، اور اس میں اہل سنت نے بھی اور اہل تشیع نے بھی اپنا فرض ادا کیا ہے۔ پرامن پاکستان ہماری منزل بھی ہے، ہماری ضرورت بھی ہے، اور امن کا قیام اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی نہ صرف یہ کہ یہ دین کا تقاضا ہے بلکہ یہ وقت کا تقاضا بھی ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ آئندہ بھی ہم سازشوں پر نظر رکھیں اور ایسی چیزوں سے گریز کریں جو فرقہ وارانہ منافرت کا یا بدامنی کا یا انتہا پسندی اور شدت پسندی کا ذریعہ بنے۔ سب سے بنیادی چیز جو ہے کہ ہم ملک کے آئین کا احترام کریں، ہم ضابطۂ اخلاق کی پابندی کریں، جو میثاق ہیں ہم ان کی پابندی کریں، اور ہم سب کے احترام کو یقینی بنائیں۔ گولی سے بھی بچیں اور گالی سے بھی بچیں۔ بدامنی کا سب سے بڑا سبب جو ہوتا ہے وہ انسلٹ اور توہین ہوتا ہے، لہذا ہم احترام کرنا سیکھیں اور انسلٹ اور توہین سے بچیں، تو ہمارا ملک جو ہوگا وہ امن کا مرکز اور گہوارہ بن جائے گا۔ میں ایک دفعہ پھر تاجروں کا، علماء کرام کا، اپنے ان تمام رفقا کا اور انتظامیہ کا اور میڈیا کا تہ دل سے شکر گزار ہوں، لیکن یہ میں ضرور درخواست کروں گا کہ ابھی بھی بیدار رہنے کی ضرورت ہے، ابھی بھی ہمیں دشمن کی سازشوں پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا کام اور مشن ختم نہیں ہوا بلکہ وہ ابھی بھی جاری ہے۔ جب تک ہم پاکستان کے بلوچستان کو، کے پی کو بھی اور سندھ کے اندرون کو بھی اور پنجاب کو بھی تمام کرائم اور جرائم سے پاک نہیں کر لیتے، اس وقت تک ہماری جد و جہد جاری رہے گی اور جاری رہنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک میں اسلام کو، قرآن و سنت کے نظام کو نافذ فرمائیں اور اس کو امن و امان کا گہوارہ بنائیں۔ حضرات صحابہ کرام، اہل بیت اور اسی طرح پر تمام آسمانی کتابیں اور پیغمبر اور مقدس شخصیات، ان کا احترام ہمارے ایمان کی بنیاد ہے اور اسی میں ہمارے امن کی ضمانت ہے۔ امن کی ضمانت جو ہے وہ توہین میں نہیں ہے، وہ احترام میں ہے۔ ہم نہ تکفیر کے بھی اجازت دیں گے، نہ تبرہ کی اجازت دیں گے۔ ہم اس ملک کے اندر انشاءاللہ حقیقی بنیادوں پر امن قائم کرنے کے لیے کوشش کریں گے۔ اس وطن کی حرمت اور اس وطن کا امن یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔